Sure. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقلن الدين في الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. حدیث مبارکہ کے درس میں ایمان سے متعلق احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو حدیث پاک ہمارے سامنے ہے وہ بہت اہم بھی ہے اور موجودہ حالات آنے والے حالات سے متعلق بہت زیادہ متعلق بھی ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سمجھ کی، عبرت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، آخرت کی تیاری کی بڑی باتیں بھی ہیں. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الدین لا یأرز الی الحجاز، بے شک یہ دین سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا. یہاں پر لفظ حجاز ہے، دوسری جگہ صراحت ہے لا یأرز الی المدینہ، کہ آخری وقت میں یہ دین سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا. کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، جیسے کہ سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے. وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ فِي الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، اور دین اپنا ٹھکانہ سرزمین حجاز میں ایسے بنا لے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر. ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ دین شروع ہوا تو اجنبی حالت میں اور پھر عن قریب یہ لوٹ کر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، بس خوشخبری ہے ان اجنبی لوگوں کے لیے الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، جو میرے بعد لوگوں کے اندر جو سنتوں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کی اصلاح کے اندر لگے رہیں گے. اس حدیث پاک میں میرے دوستوں بزرگوں بڑی نشاندہی فرمائی گئی، خاص طور پہ آخری وقت کی، آخری زمانے کی، قرب قیامت کی، قرب فتن کی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو تشبیہات جس کو کہتے ہیں، دو چیزیں سمجھا کے بتایا کہ یہ وقت عن قریب ایسا آ رہا ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے دوستو؟ اسلام لے کر آئے. آپ نے فرمایا عن قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ دین سمٹ کر سرزمین حجاز میں، اور میں نے عرض کیا کہ روایت میں صراحت ہے کہ مدینہ منورہ میں، یہ دین سمٹ کر مدینہ میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ اپنے آپ کو سمیٹتے سمیٹتے اپنے بل میں چلا جاتا ہے. سانپ ہوتا ہے نا، ظاہراً اس کا جسم کتنا لمبا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اپنے بل میں جانے لگتا ہے تو یہ اپنے اس جسم کو سکیڑنے سمیٹنے لگ جاتا ہے اور بالآخر انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی، ہوتے 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 یہ اس بل کے اندر ایسے خاموشی سے جا کے چھپ جاتا ہے.
تو جیسے سانپ کی ایک جگہ محدود سی ہو جاتی ہے اور چھوٹا سا بل، خفیہ سی جگہ، اور خاموشی سے اس کا سرکنا اور جانا، تو یہ دین ایسا ہو جائے گا کہ پوری دنیا سے یہ سمیٹتے 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 سرزمین حجاز آئے گا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے اندر جا کے سمٹ جائے گا. اہل ایمان وہاں پر ہوں گے، ایمان وہاں پر ہوگا، دین اور اسلام وہاں پہ چلا جائے گا. یعنی اشارہ ہے کہ کفر عام ہو جائے گا، کفر کے فتنے پھیل جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مثال دی اور فرمایا کہ عن قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ دین اپنا ٹھکانہ بنا لے گا سرزمین حجاز میں. وہی جگہ فرمائی جیسا کہ ایک پہاڑی بکری وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے پہاڑ کی چوٹی پر. پہاڑی بکری آپ جانتے ہیں نا، ایک تو یہ عام بھیڑ بکرے ہوتے ہیں، ایک وہ بکرے ہوتے ہیں کہ جو پہاڑوں پر رہتے ہیں، جیسے بعض جنگلات میں اور پہاڑوں پر، جس کو مارخور کہتے ہیں، معقل الارویہ، یہ اس کی مؤنث ہے. اس کا جو مذکر نر ہوتا ہے نا دوستو، نر جو مارخور کا جو نر ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں وعل کہتے ہیں، واو عین اور لام، وعل. اور جو اس کی مؤنث ہوتی ہے، مادہ ہوتی ہے، اس کو معقل الارویہ کہتے ہیں عربی زبان میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑی بکری سے تشبیہ کیوں دی دوستو؟ اتنے جانوروں میں اور اتنی چیزوں میں کیوں تشبیہ دی؟ اس کی بھی بڑی عجیب و غریب بات محدثین نے لکھی ہے کہ یہ جو جانور ہے اس میں اللہ پاک نے بڑی عجیب و غریب باتیں رکھی ہیں. یہ جو پہاڑی بکرے اور بکریاں ہوتی ہے، یہ اپنی زندگی کو بے انتہا لوگوں سے مخفی کر کے چلتے ہیں، چھپا کے، کسی پر ظاہر نہیں کرتے. اور اتنا چھپاتے ہیں کہ یہ جب جنگلات میں چراگاہ میں گھاس چرنے کے لیے آتے تو دن میں نہیں آتے، بلکہ کس وقت آتے ہیں؟ بالکل سحری کے وقت میں، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس میں یہ گھاس چرنے کے لیے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں. اور جو ایک نر بکرا ہوتا ہے بڑا، وہ ان کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہو. یہ باتیں محدثین نے لکھی ہے دوستو، کہانی نہیں ہے. وہ ان کو لے کر چلتا ہوا آتا ہے اور یہ قطار بنا کے آتے ہیں، لائن بنا کر، ایسے منتشر نہیں، لائن میں خاموشی سے چلتے ہیں اور پیروں کو ایسے زمین پہ رکھتے ہیں کہ اس کی ٹاپ بالکل محسوس نہیں ہوتی. اور حس ان میں بہت بیدار ہے کہ ان کو محسوس ہو کہ شکاری کہیں محسوس ہو رہا ہے، لمحوں میں غائب، ختم. تو اس اندھیرے میں آ کے چراگاہ میں چرتے ہیں اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے واپس اپنے ٹھکانوں کے اندر چلے جاتے ہیں. اور ٹھکانہ بناتے ہیں تو بالکل پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں پر، جہاں تک پہنچنا ایک کار دارد ہوتا ہے، مشکل ترین کام ہوتا ہے. یعنی یہ سب کام اس جانور کے اندر اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیے کہ یہ اپنی حفاظت میں اور اپنی ایک پرائیویسی کے اندر بہت زیادہ حساس ہے. کسی کو خبر نہیں لگنے دیتا کہ کہاں رہتا ہے، کب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کب افزائش نسل ہوئی، سردی میں کیسے ہیں، گرمی میں. بس ایک نظام کے ساتھ خاموشی سے چلتے ہیں پھرتے ہیں اور وہ ہو جاتا. اس لیے آپ دیکھیں شکاری جب ان کا شکار کرتے ہیں تو ان کا جو سر ہوتا ہے وہ بڑے بڑے سینگ، وہ ایک بہادری کے طور پہ اپنے گھروں میں اور اس میں رکھے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایسا بکرا مارا ہے. تو نر جو ان کا ہوتا ہے وہ بھی بہت بیدار ہوتا ہے، لیکن مادہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب تشبیہ دی نا تو نر کے مقابلے مادہ سے تشبیہ دی کہ یہ دین اتنا محدود ہو جائے گا اور اتنا سمٹ جائے گا اور اس پر چلنے والے ایک ایسے خوف کی دنیا میں ہوں گے، ارد گرد کا ماحول اتنا خوفزدہ بن جائے گا کہ یہ سمٹتے 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 آ کر مدینہ منورہ میں دین اندر آ جائے گا، جیسے کہ وہ پہاڑی بکری اپنے آپ کو پہاڑ کی بلند چوٹی پر جا کے چھپا لیتی. بات سمجھ گئے دوست؟ تو دونوں مثالیں آپ دیکھیں. اگر سانپ سے تشبیہ دی تو وہ بھی اس لیے کہ سانپ کا جو بل ہوتا ہے وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا، مختصر سا.
اور پہاڑی بکری سے تشبیہ دی تو وہ اس کے مزاج کی حساسیت اور مشکل ترین جگہ جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا. یہ دونوں ایک تشبیہ ہے دوستو. یہاں ضمناً ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں, آپ کو کام دے گا دوستو. اگر آپ غور کریں نا, پہلی مثال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کو تشبیہ دی کہ ایمان سمٹ کر کہاں آ جائے گا؟ مدینہ منورہ میں. ایمان سمٹ کر آئے گا مدینہ میں, جیسا کہ سانپ. ایمان کو تشبیہ دی کس سے؟ سانپ سے. اور مدینہ منورہ کو تشبیہ دی کس سے؟ سانپ کے بیل سے. حالانکہ کہاں ایمان اور کہاں سانپ, کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سانپ کا بل. بات سمجھ گئے نا؟ تو ایک موذی جانور ہے, ڈسنے والا جانور ہے, اس کا کوئی ذکر خیر نہیں ہوتا, لیکن یہ بات ایک سمجھ لینی چاہیے ہمیں. ایک علمی نقطہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں طالب علم کے طور پہ, کہ جہاں پر بات چیت کا انداز اور کلام تشبیہ کا ہو, یعنی کسی چیز کو سمجھانا مقصود ہو, تو اس میں ایسی چیز کو بطور مثال کے پیش کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے دوستو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کوئی بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئے گا. ورنہ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایمان کو سانپ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور مدینہ منورہ کو سانپ کے بل سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو اس سمجھانے کے لیے انسان مثال دے سکتا ہے, اس سے کہیں خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور دماغ میں وسعت ہوتی نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی بات بیان کرتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے اس طرح کر دی اور مثال دے دی, ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں آج کل کے, جی اس نے تو بے ادبی گستاخی کر دی ہے, چلو بھائی اس کو سیدھا روانہ کریں. تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہر کلام کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ کلام تشبیہ ہوتا ہے, ایک بات کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہوتی. خیر, آپ علیہ السلام نے 2 مثالیں دی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا بدأ الاسلام غریباً, یہ جب شروع ہوا نا تو یہ بالکل غریب تھا. ایک تو ہم اردو میں غریب بولتے ہیں, وہ آدمی جو تنگ دست ہو, لاچار ہو, بیچارے کے پاس اسباب نہ ہو. عربی زبان میں یاد رکھیں کہ غریب کے معنی آتے ہیں اجنبی کے. غریب کے معنی کیا ہیں دوستو؟ اجنبی. ایک آدمی اجنبی ہے بالکل. اب مثال کے طور پہ جیسے ہم ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تو سب اہل محلہ اہل مسجد ہے, یا وہ ساتھی ہے جو تقریباً ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے تعارف ہے. اب بالکل ایک اجنبی آدمی آیا اور وہ آ کے ایک ساتھی سے کہے کہ بھئی یہ علاقہ کون سا ہے, یہ مسجد کون سی ہے, اچھا بھئی یہ سڑک کون سی جا رہی ہے, میں تو 50 سال میری عمر ہے, میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں. جب وہ تعارف تھوڑا سا بڑھائے گا, آگے کی طرف چلنے لگے گا, تو ہمیں کیا محسوس ہوگا دوستو؟ کہ آگے جو جملہ آئے گا وہ یقیناً یہی ہوگا کہ میرا تھوڑا خیال فرما دے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ آپ کا ذہن جہاں لانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا بیدار رہیں. انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جب بعض چیزیں ماحول کا حصہ بن جائے تو یہ محتاط بن جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات دوست؟ اب مثال کے طور پہ آپ باہر نکلے اور ایک آدمی نے آ کے آپ سے سلام کیا اور کہا جی مجھے آپ کے 2 منٹ چاہیے, اور تھوڑی بات چیت شروع کی, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد سوال کرے گا اور تعاون کی اپیل کرے گا مجھ سے, ہے نا؟ ایک عادت سی بن گئی ہے, ایک چیز ہو گئی ہے, تو انسان محتاط ہو چکا ہے. اجنبیت سے دین کی مثال دی اللہ کے پاک پیغمبر, اس لیے کہ آپ کی ذات جوامع الکلم ہے. اپنے دین کو اتنا آسان کر کے اور مثالیں دے کر سمجھائے کہ ہر زمانے میں وہ کارآمد ہو. فرمایا میں جو دین آیا یہ ایک اجنبی بن کر آیا. اب اجنبی آدمی اگر میرے قریب آئے اور مجھ سے 1-2 باتیں کرے تو میں کہوں گا بھائی دعا کریں آپ بھی میرے لیے, میں آپ اس سے جان بچاؤں گا, تاکہ وہ اپنے لیے میں اپنے لیے. دین جب شروع میں آیا تو یہ اتنا اجنبی تھا کہ کوئی اس کی بات سننے سے بھی کتراتا تھا, ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور مجھ پہ مصیبت آ جائے. ہر آدمی ایک خوف کے عالم میں پریشانی کے ساتھ دور دور, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اجنبیت مٹتی گئی. اسلام کو عروج ملا, عزت ملی, غلبہ ملا, شہرت ملی, پوری دنیا کے اندر اللہ نے عام فرما دیا.
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عن قریب پھر میرے دین پر وہ وقت آئے گا جیسے یہ شروع ہوا تھا. یعنی حالات ایسے بنا دیے جائیں گے کہ دین کی بات، دین کا تعارف، دین کی نسبت، دین کا حلیہ، دین کی بات، یہ سب چیزیں دوبارہ اجنبیت کی طرف آنے لگ جائے گی. بات سمجھ گئے؟ بعض دفعہ جیسے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، لوگ کتنے آج محتاط اور حساس ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ذرا زیادہ نہیں بولو ورنہ تو کچھ مصیبت گلے آ جائے گی. اس لیے کہ دوبارہ معاملہ اس اجنبیت کی طرف جانے کا سفر شروع ہے دوستو، جا رہا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے اجنبیت کے دور میں جو لوگ میرے دین کو لے کر اٹھیں گے، جو اجنبی ہوں گے بیچارے، ان کے لیے بڑی خوشخبری آخرت کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پہچان بھی کروائی کہ وہ کون سا آدمی ہے جو سمجھ جائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھئی میں بھی اس وقت میں اس طبقے میں ہوں اور یہ کام. تو آپ نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، یہ وہ طبقہ ہوگا جو میرے بعد میری سنت یعنی میرے طریقوں میں جو کمزوری آ چکی ہوگی اس کی اصلاح کی فکر کے اندر لگا ہوا ہوگا. اب جس ترتیب، جس نظم کے ساتھ، جس انداز میں، جس مزاج میں، جس عنوان سے، لیکن کر رہا ہوگا، کام کر رہا ہوگا، اپنا وقت لگا رہا ہوگا، اپنی صلاحیت لگا رہا ہوگا، اپنا مال خرچ کر رہا ہوگا، اپنی فکر اور محنت لگا رہا ہوگا، اپنا قلم چلا رہا ہوگا، کوشش کر رہا ہوگا. تو ایسا بندہ جو دین کی اصلاح میں، لوگوں کی اصلاح میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو دوبارہ امت کے اندر لانے میں، آپ کی مٹی ہوئی سنتوں کو دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے میں لگے گا، آپ نے فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو غربا کا طبقہ ہے. اور فطوبى للغرباء، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جس میں ایمان کی نعمت بھی بڑی آسانی سے ملی، کلمہ بڑی آسانی سے ملا. پھر ایسے دور میں شعور اور بلوغ کی عمر میں آئے کہ دین کے سیکھنے اور سمجھنے کے بہت سارے ذرائع اور اسباب سہولت سے ہمیں دستیاب ہیں. دین سکھانے والے موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، فتنوں کا مقابلہ کرنے والے موجود ہیں. ایسے دور میں ہماری زندگی گزری ہے. یہ سارے شکر کے مواقع ہیں. تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ اب ان نعمتوں کا شکر یہ کہ میں اپنی زندگی پھر اس دین کے کام کے اندر خود بھی لگا دوں، میرے وجود سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے، میں دوسرے کی فکر بھی کر لوں، دوسرے کے اعمال کی، اخلاق کی، عقائد کی اصلاح کی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، جیسے اب آپ حضرات ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، یہ شکر کا موقع ہے. لیکن اس سے بڑھ کر موقع کیا ہوگا کہ میں اب اس عمل کا داعی بن جاؤں. میری وجہ سے 5 ساتھی، 10 ساتھی، 15 ساتھی، نہیں تو ایک ساتھی بھی ایسا ہو جو نماز سے مسجد سے کٹا ہوا تھا، وہ میری محنت سے، کوشش سے وہ بھی نمازی بن جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کو وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا اور طہارت کا طریقہ نہیں آتا، میں تھوڑی سی محنت کر کے اس کو غسل، وضو، طہارت کا طریقہ سکھا دوں یا اس کی نشاندہی کر دوں. وہ آئے بھائی میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا مسائل کا مذاکرہ کر لیں، باتوں کا مذاکرہ کر لیں، ان کو سکھا دوں. تو خود بھی خیر کے لیے داعی بنے، دوسروں کو بھی متوجہ کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.